کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر بتائے گئے وظائف پڑھتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر یعنی یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر بہت سے لوگ خود کو عامل، پیر یا روحانی ماہر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ چند منٹ کی ویڈیو میں ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں جو بعض اوقات ایمان، عقیدہ اور ذہنی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم واضح کریں گے کہ سوشل میڈیا کے کون سے وظائف پڑھنے چاہیے، کون سے وظائف نہیں پڑھنے چاہیے، اور سوشل میڈیا کے وظائف خطرناک کیوں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی مناسب وقت پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے دور میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اہمیت میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے جہاں فائدے ہیں وہیں اس کے بہت برے اثرات بھی معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا کے صرف نقصان ہی نقصان، یقیناً اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطوں میں بہت آسانی ہو گئی، ہم دور بیٹھے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اساتذہ سے رابطے میں رہتے ہیں، خیر خیریت معلوم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہفتوں مہینوں کے کام گھنٹوں اور منٹوں میں ہونے لگے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دینی و دنیاوی علوم سیکھنا اور سکھانا بھی آسان ہو گیا ہے، بلکہ اگر درست طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تو یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی ہے۔ اب اصل مسئلہ، اصل پریشانی تب شروع ہوتی ہے جب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے روحانی، طبی یا نفسیاتی علاج بغیر تشخیص اور بغیر تحقیق کے خود سے اختیار کر لیتے ہیں۔ اب جو شخص اصل بیماری کو نظر انداز کر کے صرف سوشل میڈیا کے علاج پر اکتفا کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ بیماری لاحق ہونے کے کئی اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں۔ جیسے نظر بد کی وجہ سے بھی ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ایسے ہی سحر ہے، جنات و شیاطین ہیں، امراض جسمانی ہیں یعنی اخلاق کی بگاڑ کی وجہ سے، نفسیاتی امراض ہے، نحوست سیارگان ہے، شامت اعمال ہے، رجعت ہے، اور امراض سبب درجات وغیرہ، یہ اسباب اور وجوہات ہیں ہمیں بیماری لاحق ہونے۔ اب ایک تجربے کار معالج ان تمام اسباب و وجوہات پر غور و فکر کر کے پھر علاج شروع کرتا ہے یا مریض کو علاج تجویز کرتا ہے، مگر جسے امراض لاحق ہونے کے اسباب و وجوہات کا علم نہیں، وہ شخص اگر صرف سوشل میڈیا کے وظائف سرچ کر کے یا سوشل میڈیا پر علاج سرچ کر کے پڑھنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی امراض لاحق ہونے کے اسباب و وجوہات ذکر کیے، اب اگر کسی کو نظر بد لاحق ہو جائے، نظر بد لگ جائے، اور وہ شخص صرف اور صرف ادویات سے مرض ٹھیک کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ ایسے ہی کسی کو طبی امراض ہو، اخلاق کی بگاڑ کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے طبی مرض لاحق ہو جائے اور وہ شخص ادویات استعمال نہ کر کے صرف اور صرف وظائف پڑھنے بیٹھ جائے تو یہ بھی اصول کے خلاف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں اعمال و اذکار تعلیم کیے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادویات کے ذریعے طب نبوی کی صورت میں علاج کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ جب انسان خود اپنی غلطی سے غلط علاج اختیار کرتا ہے اور مرض میں افاقہ نہیں ہوتا، مرض ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ وظائف سے بدگمان ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ تو معاذ اللہ رب العالمین ایسے کلمات کہہ بیٹھتے ہیں جو ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے علاج کے معاملے میں سوشل میڈیا پر وظائف سرچ کر کے خود سے ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک مکمل رہنمائی اور مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو جائے، کیونکہ جس طرح ڈاکٹروں کی ہدایت کے بغیر دوائیں استعمال کرنے سے منفی اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح وظائف اور روحانی اعمال کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جنہیں روحانی علاج کی اصطلاح میں
رجعت کہا جاتا ہے۔ اب رجعت کی پھر مزید ڈیٹیل ہے، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب انسان اگر خود سے سوشل میڈیا پر وظائف سرچ کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، بعض دفعے عمل کی رجعت ہو جاتی۔ البتہ اگر کوئی شخص محض ثواب کی نیت سے، علاج کے لیے نہیں، صرف ثواب کی نیت سے اسماء الہیہ، قرآن پاک کی آیات یا مسنون دعائیں پڑھنا چاہے تو جتنا مرضی پڑھنا چاہے پڑھے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر جب بات علاج کی ہو یا کسی خاص مقصد کے لیے وظیفہ کرنے کی ہو تو لازم ہے کہ پہلے کسی صاحب اجازت اور معتبر رہنما سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اسی طرح بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے عملیات کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا مارکیٹ سے خرید کر لے آتے ہیں اور بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر سوچے سمجھے خود ہی ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر بظاہر کوئی نقصان نہ بھی ہو تو مکمل علم اور سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور وقت کی بربادی ہوتی ہے اور مرض بڑھتا جاتا ہے، پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ لوگوں کو کچھ کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، کچھ کتابیں دکھا دیتا ہوں جو عموماً لوگ بازار سے خرید کر لاتے ہیں اور جن کے ذریعے علاج معالجہ کر لیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اردو پڑھنا جانتے ہیں، وہ انہی کتابوں کو بازار سے لا کر کے یا گوگل سے یا دیگر پلیٹ فارم سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے ذریعے ہی دعا تعویذ کرتے ہیں۔ اب ان کتابوں کے اندر کتنی غلطیاں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ کی اسکرین پر 3 کتابیں نظر آ رہی ہوں گی۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیے شمع شبستان رضا ہے، جو عملیات کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، لوگ جانتے ہیں اس کتاب کے بارے میں۔ دوسری کتاب مجموعہ اعمال رضا ہے، یہ بھی بہت مشہور و معروف کتاب ہے۔ اور جو تیسری کتاب ہے شمع شبستان اولیاء، یہ کتاب بھی عملیات میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، چند ہی سال ہوئے اس کو شائع ہو کر کے۔ اب میں جو دکھا رہا ہوں ایک ہی نقش، صرف سورہ فاتحہ کا نقش ان تینوں کتابوں کے اندر الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں درج ہے۔ تینوں کتابوں کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے شمع شبستان اولیاء کو دیکھ لیجئے کہ اسی ایک کتاب کے اندر فاتحہ کا نقش ہے، 3 مقامات پر درج ہے، تینوں مقامات پر الگ الگ انداز میں تحریر ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کا نقش ہی غلط ہے، باقی نقوش و اعمال درست ہے۔ سورہ فاتحہ کا ذکر صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، باقی بھی جو نقوش و تعویذات اور اعمال ہیں ان میں بھی بے شمار غلطیاں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف انہی 3 کتابوں میں غلطیاں ہیں، باقی جو دیگر کتابیں ہیں عملیات کی، وظائف کی، اعمال کی، وہ درست ہیں۔ میری سمجھ کے مطابق عملیات و تعویذات کی تقریباً کتابوں میں بے شمار غلطیاں ہیں۔ اب جو شخص علم النقوش کا علم نہیں رکھتا وہ شخص یہی سمجھے گا کہ یہ واقعی سورہ فاتحہ کا نقش ہے اور وہ اسے لکھنا شروع کر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ شمع شبستان اولیاء کا صفحہ 308 ہے، یہ اس کے اعداد چیک کیجئے، آتشی چال سے یہ نقش پور کیا گیا ہے یہاں پہ، تو 2357 2358 2359 2360 61 2362 2363 2364۔ اب جو ہے اسی کتاب کے دوسری جگہ پہ دیکھیے یہ صفحہ 336 ہے۔ اب صفحہ 336 میں دیکھیے 2357 2358 2359 2360 اور یہ آ گیا 2361 کے بجائے 62، یہاں پہ 61 ہے یہ دیکھیے، اور یہاں پہ یہ 62 آ گیا، ایسے ہی 63۔ اب یہی کتاب ہے، اسی کتاب کے تیسرے مقام پر یہ شمع شبستان اولیاء ہی ہے، نام بھی یہاں پہ بغور آپ دیکھ لیجئے، اور اس جگہ پہ دیکھیے یہاں پہ تیسری الگ ایک عدد ہے، الگ ہی چال ہے، 23 57 58 59 60 61 62 63 63 کے بعد یہ 64 آنا چاہیے یہاں پہ، تو 64 کے بجائے 65۔ کتاب ایک ہے اور ایک ہی کتاب میں ایک ہی نقش الگ الگ اعداد کے ساتھ میں۔ یہ دوسری کتاب ہے مجموعہ اعمال رضا۔ اب اس کتاب کے اندر بھی سورہ فاتحہ کا نقش 2 مقام پر تحریر ہے۔ پہلا مقام ہے حصہ اول کا صفحہ 53، یہاں پہ دیکھیے آپ اس کا جو عدد شروع کیا گیا ہے وہ ہے 25 55 25 56 25 57 58 59 60 61 سے، یہ سورہ فاتحہ کے اعداد نہیں۔ اب دوسرے مقام پر یہی کتاب ہے حصہ سوم کا صفحہ 86 86، یہاں پہ دیکھ لیجیے نام بھی درج ہے۔ اب یہاں پہ شروع ہوا ہے 23 57 58 59 60 62 63، یعنی کتاب ایک ہے، نقش 2 جگہ پہ ہے، دونوں جگہوں پہ الگ الگ اعداد سے نقش پور کیا گیا۔ یہ تیسری کتاب ہے شمع شبستان رضا،
بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے. بہت سے لوگ اس کتاب کو سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے کچھ اعمال و اذکار اور تعویذات اس کتاب کے اندر ضرور درج ہے، مگر اعلی حضرت کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب صوفی اقبال احمد نوری صاحب ہے جو بریلی شریف کے ہی رہنے والے تھے، ان کی. اب اس کتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں، ان میں بھی الگ الگ طریقے سے اس نقش کو شائع کیا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے، یہ شمع سبستان رضا کا حصہ سوم ہے اور صفحہ جو ہے 313 ہے. یہاں پہ دیکھ لی. اس کتاب کے اندر جو عادات پر کیے گئے ہیں وہ ہے 23 کے بجائے پہلا خانہ 3257، دوسرا کھانا 2358، 2359، 2360، 2362. مگر اس کتاب کے اندر جو شروعات ہوئی ہے وہ 32 سے ہوئی ہے. اب جو لوگ مبتدی ہوتے ہیں یا صرف کتابوں سے نقل کر کے نقوش و تعویذات لکھتے ہیں یا اپنے مریضوں کو لکھ کر دیتے ہیں، وہ در حقیقت یا تو اپنے آپ کو یا اپنے پاس آنے والے مریضوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے صرف کتابوں کو دیکھ کر یا سوشل میڈیا سے وظائف سرچ کر کے ہمیں وظائف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وظائف کرنے کے نقوش و تعویذات لکھنے کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے قاعدے ہیں، اس کے قانون ہیں، ان کے اوپر پابندی کرنی لازمی ہے. اب یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سوشل میڈیا سے دیکھ کر یا صرف کتابوں کا مطالعہ کر کے اعمال و اذکار کیوں نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ اس کی کچھ وجوہات ہم نے ابھی بیان کر دیے ہیں، جیسے کہ علم کی کمی ہے، نا تجربے کاری ہے، درست معلومات کا نہ ہونا ہے، صحیح تشخیص کا نہ ہونا وغیرہ. ان کے علاوہ بھی کچھ اہم وجوہات جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اب جب کوئی شخص سوشل میڈیا سے دیکھ کر یا صرف کتابوں سے مطالعہ کر کے بغیر کسی کامل رہنما یا صاحب اجازت شیخ کی رہنمائی کے کوئی عمل یا وظیفہ شروع کر دیتا ہے تو بعض اوقات اس علاقے کے عامر جنات اس شخص کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، مشکلات ختم ہونے کے بجائے. اب آپ کہیں گے کہ حضرت یہ عامر جنات کہاں سے پکڑ کے لے کے آ گئے آپ؟ تو میرے عزیز بزرگان دین جب اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو کوئی وظیفہ تعلیم کرتے تو یہ تمام چیزیں ان کو بتاتے پہلے اور بزرگان دین مکمل رہنمائی کرتے. اب عامر جنات کے متعلق امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی اپنی مشہور و معروف کتاب المرجان فی احکام الجان میں لکھتے ہیں کہ انسانی آبادیوں میں جنات کی ایک خاص قسم پائی جاتی جنہیں عامر کہا جاتا ہے اور ان کی جمع عمار ہے. یہ عامر جنات انسانی آبادیوں، گھروں اور محلوں کے آس پاس رہتے ہیں. جب کوئی شخص بغیر شیخ کامل کے اجازت کے یا ان کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہش سے کوئی وظیفہ یا عمل شروع کرتا ہے، ثواب کی نیت کی بات نہیں کر رہا، اگر انسان ثواب کی نیت سے پڑھنا چاہے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے پڑھیں بغیر کسی کے اجازت کے. مگر جب آپ علاج کے لیے پڑھنا چاہیں یا کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں تو اس صورت میں آپ کو اجازت لینی چاہیے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بغیر شیخ اور بغیر اجازت کے اپنی خواہش سے کوئی وظیفہ یا عمل شروع کرتا ہے تو یہ عامر جنات اسے پریشان کرتے ہیں اور اس کی مشکلات بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی وظیفہ یا عمل نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہونے کی کوئی ایک ہی مخصوص وجہ نہیں ہوتی. جیسا کہ ہم نے وجوہات بیان کی ہیں، مختلف وجوہات ہیں. اگر کسی انسان کو سر میں درد ہے تو سر میں درد ہونے کی کوئی ایک ہی وجہ تو نہیں ہے، کئی سارے وجوہات ہیں. طبی وجوہات بھی ہیں، نظر بد کی وجہ سے بھی ہے، بندش کی وجہ سے بھی ہے، شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی ہے. طبی وجوہات کے اندر بھی پھر مختلف وجوہات ہیں، خون کی کمی بھی ہے، خون کی گردش کی خرابی بھی ہے، نظام کا بگاڑ بھی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، نیند کی کمی ہے. کوئی ایک وجہ نہیں ہے سر درد ہونے کی، تو مختلف وجوہات ہیں، بلکہ ایک ہی مرض لاحق ہونے کے کئی اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں. ایسے ہی ہم اور آپ مزارات اولیاء پر دیکھتے ہیں بہت سی خواتین حاضری کی کیفیت میں مبتلا ہوتی ہیں. اب یہ حاضری کا مرض عموماً لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھی جنات اثر کی وجہ سے ہے یا جادو کی وجہ سے ہے. اب حاضری کا مرض ہمیشہ جنات یا شیاطین کے خلل کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ طبی یا نفسیاتی امراض کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جیسے ہسٹیریا کے مرض میں، ہسٹیریا ایک مرض ہے جو خواتین کو ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر. اب یہ جو مرض ہے ہسٹیریا کا، اس مرض میں اکثر علامات اور کیفیات ایسے ہی ظاہر ہوتی ہیں جس طرح عام طور پر آصف زدہ افراد میں دیکھی جاتی ہیں. اب میرے تجربے کے مطابق تقریباً 75% خواتین یا تو طبی مرض میں مبتلا ہوتی ہیں یا نفسیاتی بیمار کا شکار ہوتی ہیں، مگر علم کی کمی
نہیں یا جاہل عاملوں کی غلط رہنمائی کی وجہ سے وہ درست علاج اختیار نہیں کرتی اور نتیجتاً ہمیشہ کسی نہ کسی درگاہ کے چکر میں لگی رہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو نیند کے دوران یہ کیفیت لاحق ہوتی ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ان کے سینے پر سوار ہو کر ان کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ بولنا چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی، گھر والوں کو پکارتا ہے مگر کوئی سنتا نہیں، ہلنے جلنے کی کوشش کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا، اور اسی کشمکش میں اچانک آنکھ کھل جاتی۔ اب اکثر لوگ اس کیفیت کو صرف جنات و شیاطین کا خلل ہی سمجھتے ہیں، یہی سمجھتے کہ بھی جادو ہو گیا ہے، جنات چمڑ گیا ہے، یہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس کیفیت کے لاحق ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ ایک وجہ طبی بھی ہے اور اس کی ایک وجہ جنات و شیاطین کا اثر بھی ہے۔ بعض اوقات یہ مسئلہ واقعی جنات و شیاطین کے خلل سے ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ خالصتاً طبی یا نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ صرف جنات و شیاطین کے خلل کو ہی مانتے ہیں اور کسی بھی صورت طبی مرض کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب طبی مرض کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور صرف عاملوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو مرض ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا رہتا ہے اور انسان مسلسل ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو 2-3 امراض ہم نے بیان کر دیے ہیں یہی سحر اور جنات و شیاطین کے اثرات سے لاحق ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے امراض ایسے ہیں جن کے لاحق ہونے میں کبھی طبی وجوہات شامل ہوتی ہیں، کبھی جنات و شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں اور بعض اوقات دونوں ہی اسباب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ایک تجربے کار معالج ان تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر کے پھر علاج کرتا ہے یا علاج تجویز کرتا ہے، مگر جب کوئی شخص صرف سوشل میڈیا کے ویڈیوز دیکھ کر خود علاج کرنا چاہتا ہے تو صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے درست علاج اختیار نہیں کر پاتا اور نتیجتاً مرض ختم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ ہوشیار رہیں، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو تختہ مشق نہ بنائیں، اپنے مال و دولت کو برباد نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کسی تجربے کار معالج سے رجوع کریں اور ان کے زیر نگرانی اپنا علاج کروائیں تاکہ صحیح تشخیص کے بعد درست علاج ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔